صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی سے وہ بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی تھی، پھر کالج کی تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی۔ کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا، اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے، اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے دھیرے سے چلتے ہوئے برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھر کے نام کر دی تھی۔ اس کے والد اس کے بچپن میں ہی معذور ہو گئے تھے۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے، مگر اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گھر کا خرچہ، والد کا علاج، مکان کا کرایہ، چھوٹی بہنوں کی تعلیم۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں، بڑی ہوئیں تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا۔ شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کے ان کے گھر میں آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی اور اب اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا اللہ کی ذات تھی۔ اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی۔ وہ نماز روزے کی پابند تو بچپن سے تھی، مگر خدا کی محبت کی مٹھاس اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی، اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ خدا کی بندگی اور محبت کی مٹھاس اپنے نوجوان طلباء تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد تھی اور اس کے طلباء اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑبڑائی، شائستہ تم ہار گئی، تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا، مگر اسی لمحے میں استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، اب وقت ہی کتنا بچا ہے۔ منظر ختم ہو گیا۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ اب جان لو گے، ویسے تم جو کچھ لکھتے تھے وہ بہت دور تک جاتا تھا، صالح نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ تھامے ایک سمت آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں ویسے ہی سخت تیر فرشتے نظر آئے جیسے عرش کی سمت عام لوگوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کھڑے تھے، مگر صالح کو دیکھ کے انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ ذرا دور چل کے ہمارے سامنے ایک دروازہ آ گیا۔ صالح نے دروازہ کھولا، میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا، کیونکہ اس کی دوسری طرف حشر کے پریشان کن ماحول کے برعکس منظر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، صالح ہم واپس نبیوں کے کیمپوں کی طرف تو نہیں آگے؟ اس نے مسکرا کے کہا، نہیں، تمہارا دکھ تو یہیں آ کے دور ہو سکتا ہے۔ چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے۔ اس دروازے پہ ایک انتہائی باوقار اور پر نور چہرے والے ایک صاحب کھڑے تھے۔ یہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ قریب پہنچ کے صالح نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ یہ عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ کی امت کے آخری دور کی امتی، اور آپ نحور ہیں، یرمیاہ نبی کے انتہائی قریبی ساتھی۔ نحور، آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے؟ یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا۔ یہ وضاحت بھی کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں۔ میں نے نحور سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اسی حال میں ان سے پوچھا، یرمیاہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ یرمیاہ نبی کے حالات اور زندگی میں میرے لیے ہمیشہ بڑی رہنمائی لی۔ مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں بنی اسرائیل کے اس عظیم پیغمبر کی زندگی گھوم رہی تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل بدترین اخلاقی انحراف کا شکار تھے، اور اسی بنا پہ اپنے زمانے کے سپر پاور عراق کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں سیاسی مغلوبیت کے خدائی عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر ان کے لیڈروں نے قوم کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کے ہاں سیاسی غلبے کی سوچ عام کر دی۔ یرمیاہ نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی اخلاقی اور ایمانی گمراہیوں پر
نبہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے بجائے اپنی اصلاح کر لیں، مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کے بجائے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے بعد بخت نصر عذاب الہی بن کے نازل ہوا اور اس نے یروشلم یعنی بیت المقدس کی اینٹ بجا دی۔ 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 6 لاکھ کو وہ غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ نحور نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ ان سے بھی جلد ملاقات ہو جائے گی، مگر سر دست میں آپ کو کسی اور سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھ سے الگ ہوئے خیمے کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی، ذرا باہر آنا، دیکھو تو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ نحور کی آواز کے ساتھ ایک لڑکی خیمے سے نکل کے ان کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اپنے حلیے سے کوئی شہزادی اور شکل و صورت میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے گردن جھکا کے مجھے سلام کیا اور مخاطب کر کے کہا مجھے نہیں جانتا ہے، مگر میرے لیے آپ میرے اداس ہیں اور رشتے سے میں آپ کی روحانی اولاد ہوں۔ میرا نام شائستہ ہے، گمراہی کے اندھیروں میں خدا کے سچے دین کی روشنی میں نے آپ کے ذریعے سے پائی تھی۔ خدا سے میرا تعارف آپ نے کرایا تھا، خدا کے ساتھ انسان کا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا تھا۔ آج دیکھیے خدا نے مجھ پہ احسان کیا اور اب میں ایک عظیم نبی کے صحابی کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر قبل صالح نے اسی لڑکی کو مجھے دکھایا تھا، مگر اب اس کی حالت میں جو انقلاب آ چکا تھا اسے دیکھ کے میں دنگ رہ گیا تھا، لیکن اسے اس طرح دیکھ کے مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے شائستہ سے کہا میری طرف سے آپ دونوں دلی مبارک قبول کیجیے، امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں بھی یاد رکھیں گے۔ کیوں نہیں، آپ کو بلانے کا مقصد ہی نحور کو یہ بتانا تھا کہ میرے میکے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پھر تو آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ میں نے فوراً جواب دیا، پھر اپنا رخ نحور کی طرف کرتے ہوئے کہا لیکن شائستہ کی بات بالکل درست ہے، ان کے میکے کے لوگ معمولی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں۔ شائستہ امت محمدیہ میں سے ہیں، نبی عربی کی نسبت کے بعد ان کا میکہ معمولی نہیں رہا۔ اس موقع پہ صالح نے مداخلت کی اور کہا آپ لوگوں کی مرتبہ و منصب کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا، سر دست مجھے عبداللہ کو واپس لے کے جانا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نحور اور شائستہ سے اجازت لے کے ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ واپسی پہ صالح مجھ سے بولا ہو گیا نا تمہارے دکھ کا مداوع، میں نے خدا کی اپنے بندوں پہ عنایات کا جو مشاہدہ بھی کیا تھا اس نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، یہ لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے۔ خدا نے اس لڑکی کو سخت حالات میں بھی اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ بھی آزمایا تھا، مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود صبر، شکر اور سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی تھی، اور آج تم نے دیکھ لیا کہ جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے تھے ان کا صبر آج انہیں کس بدلے کا مستحق بنا رہا ہے۔ میں چلتے چلتے رکا، اپنی نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور آسمان والے کو دیکھا اور پھر اپنی گردن جھکا لی۔ چوتھا باب، نائمہ۔ ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا کہ اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا، کیوں، کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے بھی مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم نے مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جسموں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کے دوسرے تک منتقل کرنے کے عادی ہوتے، کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنے گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو، یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات پہ ہنستے ہوئے تبصرہ کرا تو میں جھینپ گیا، پھر وہ مسکرا کے بولا شرماؤ نہیں، ہم وہیں چل رہے ہیں، یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پہ مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بدل چکے تھے، اس لیے صالح کا جملہ ختم ہوتے ہی ہم اسی پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں یہاں پہلی دفعہ یہاں آتے ہوئے بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، اس کی بلندی پر تم گئے تھے، اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کے کہا لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں۔ نہیں، بہت کم آئے ہیں، امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر میں ہی پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے، بدقسمتی سے تمہارے معاصرین میں سے بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں زیادہ تر مسلمان دنیا پرست ہے یا فرقہ پرست، یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں۔
اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے، اور جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا۔ یہاں تو ہم تمہیں صرف تمہارے گھر والوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراً واپس لوٹیں گے۔ خبر نہیں کس وقت حساب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ صالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی، میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پہ تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے بعد کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانی، اپنے کیریئر، اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی سر پہ سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت، صلاحیت، پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ یہی ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی بہت سی معروف ہستیاں نظر آئیں۔ ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے جاتے۔ ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کے بیٹھنے اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی، جسے صالح شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا۔ البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا۔ راستے میں صالح کہنے لگا، ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے بھی ملاقات طے کر رہے ہو۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کے بولنا، وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ۔ تمہیں ابھی پوری زندگی پوری طرح اندازہ نہیں ہے، اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہوں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑی حیثیت کے آدمی تھے۔ یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگایا، پھر آہستہ کسی وہ میرے کان میں بولا، عبداللہ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے۔ یہ میرا احساس ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں یہی بات ہے، خدا ہی ہے جو ذرے ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے۔ تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں۔ ہم پھر ایک دفعہ چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ صالح مجھے کہنے لگا، نائمہ نام ہے نا تمہاری بیوی کا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ ہے۔ کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، صالح نے جواب دیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل۔ میں ہولے ہولے چلتا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر روشنی تھی تو اس ایک چہرے میں جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہا تھا۔ نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا۔ ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا، جب محبت حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی، جب نائمہ اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا، جب میں نے آسمانی زندگی چھوڑ کر اپنے لیے آسان زندگی چھوڑ کے اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گم اور اچھے برے حال میں اس نے پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق، سب ایک ساتھ ہی ایک چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے اس کے رخساروں سے نمی پہنچی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا،
میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ، اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب نائمہ کا سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کرنی، شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی، اور اب بدلے میں خدا کی جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پر مشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیت اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں تک اسی راہ میں جھونک دی تھی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد، مقام و مرتبہ، عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت میں ہی حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان میں خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے بھی میں نے اپنا کبھی دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا، اخلاص اور صدق کے دل سے اس پر عمل کیا، اس کے دین کو دنیا میں پھیلایا، اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے، مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں کہ تسالیہ نے کھنکھار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، بھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے صالح کا نائمہ سے تعارف کروایا۔ یہ صالح ہے۔ پھر ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے صالح کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے جانتی مجھے یہاں یہی چھوڑ کر گئے اور اس وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، ورنہ میں بہت پریشان ہوتی۔ میں نے صالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ کب ہوئے تھے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور ہے حشر میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے۔ اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم اللہ کے ساتھ ہوتے تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا مگر اس وقت تو تم نہیں ٹلے تھے۔ ہاں، اگر میں ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد بھی ہوتی۔ ویسے تم انسان بڑے ناشکر اور بھلکڑ بھی، بھول گئے ہو تمہیں کہاں جانا ہے۔ اوہ نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا، تم یہیں رکو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ مگر ہمارے بچے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، ورنہ میں تھوڑی دیر میں سب کو خود لے آؤں گا۔ ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے۔ ملنا ملانا اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان 2 بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ کام تھا۔ نائمہ کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے انداز میں گردن ہلا دی۔